बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शाहनवाज़ और सारा के केस में हर रोज़ नई मालूमात। जी हाँ, कुछ चीज़ें अब मज़ीद ऐसी आई हैं जो पिछली कुछ चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। कुछ नई मालूमात हैं, कुछ हैरान कुन इंकशाफात हैं। 2 दिन पहले शाहनवाज़ की अपनी वालदा के साथ किस बात पर झड़प हुई थी। जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन से पहले जो रात गुजरी थी, उस रात भी शाहनवाज़ की अपनी वालदा के साथ किस बात पर बहस हुई थी, जिसके बाद रात को 12:30 बजे उसने अपनी वालदा को क्या मैसेज किया था, और उसके बाद सुबह 9 बजे उसने अपनी वालदा को जो मैसेज किया था। लेकिन एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो बयान अयाज़ अमीर साहब ने दिया उसमें, और जो उनकी साबका अहलिया हैं उन्होंने बयान दिया, उनमें अब तज़ाद पाया जा रहा है। तज़ाद को बड़ा माइनर सा है लेकिन मानी रखता है अपने अंदर, क्योंकि जब इस तरह के केसेस होते हैं और ये हाई प्रोफाइल केस है, इस तरह के केसेस में एक एक जुमला, एक एक सेंटेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पर जहाँ तक अयाज़ अमीर साहब ने कहा कि मैं इस केस में, जहाँ तक कि शादी की अगर बात की जा रही है और जिस तरह लड़की के चचा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारी बच्ची जो है उसको ट्रैप किया गया, हमारी बच्ची को बताया नहीं गया, उसको पता ही नहीं था कि इसकी पहले से शादी हुई है, धोखाधड़ी से शादी हुई, और इस शादी में अयाज़ अमीर और उनकी वाइफ जो है शामिल है। उन लोगों ने धोखे से बच्ची को ट्रैप करके शादी की। तो अयाज़ अमीर ने कहा कि मैं तो उस शादी में शामिल ही नहीं था, मुझे तो शादी के बाद पता लगा, और तब मैंने इस बच्ची से जब बात की तो इसने कहा कि मैं इसे संभाल लूँगी, मुझे इसके आदतों का पता है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख चुकी हूँ। लेकिन अब एक और चीज़ सामने आई है जो कि बहुत ही हैरान कुन है, और हैरान कुन ये है कि बेसिकली इन दोनों का निकाह हो चुका था लेकिन रुखसती अभी तक अमल में नहीं लाई गई थी। इन दोनों के दरमियान ये तय पाया था, जो अभी ख़ानदानी ज़राए से बातें मालूम हो रही है, यानी कि मैं बात करी अयाज़ अमीर साहब की फ़ैमिली की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि ये तय पाया था कि पहले वालिदैन को राज़ी किया जाएगा, लड़की के वालिदैन को राज़ी किया जाएगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी कि लड़की को घर लाया जाएगा। अभी तक तो इतनी रजामंदी जो है वो अयाज़ अमीर साहब की फ़ैमिली की तरफ से भी नहीं पाई जाती थी। इस बात का सबूत है वो मैसेजेस जो कि शाहज़ैन ने अपनी वालदा को किए, और उस मैसेजेस के अंदर जो उसने बातें की वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले एक झगड़ा होता है इस का अपनी वालदा के साथ, और इस झगड़े के अंदर बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताऊं। क्योंकि इस झगड़े में वो अपनी वालदा को मनाना चाह रहा था कि जल्द अज जल्द सारा को घर लाया जाए। शाहनवाज़ जो है अपनी वालदा को इस बात पर राज़ी करना चाहता था, लेकिन कुछ मामला थे, वो क्या थे ये अभी वाज़े नहीं है। ये कुछ करीबी दोस्तों से पता लग रहा है कि वालदा के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग इस तरह की अभी नहीं हो पा रही थी कि वो उस फार्म हाउस पे जहाँ वो अपनी वालदा के साथ रहता था सारा को लेकर आए। अब उसके बाद क्या हुआ जनाब, कि सारा रुखसती से पहले ही शाहनवाज़ के घर आ जाती है उसी के कहने पर, क्योंकि शाहनवाज़ ने उसके नाम पर गाड़ी लेने के बजाय अपने नाम पर गाड़ी ली और उसको ये दिलासा दिया था कि तुम घर आ जाओ और तुम तो अब मेरी बीवी हो, और ये तमाम तर बातें हुई थी। लेकिन उसके बाद उसके कुछ रवैये और उसके कुछ बातों से सारा जो है मुतनफ़िर हुई थी। मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर अब मेरे पास ये वो मालूमात है जो अंदर के ज़राए, जो दोस्तों से, जो कुछ मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं जो कि बहुत करीब है अयाज़ अमीर साहब के भी, उन्होंने मुझे ये बातें बताई है कि बेसिकली हुआ कुछ इस तरह से था कि जो ये लड़की सारा है, सारा से शाहनवाज़ जो है मुख्तलिफ़ मौक़े पर पैसे मंगवाता रहा था, कभी किसी बहाने, यहाँ तक कि जब वो पाकिस्तान आई तो उसने जिस तरह से उसके नाम पर गाड़ी लेने के बजाय उसी के पैसों की गाड़ी अपने नाम से ली, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे वजह तनाज़ा बना। उसके बाद ये इसको घर तो ले आया, लेकिन उसके बाद उसने अपनी माँ को बताया कि मैं सारा को घर ले आया हूँ, अब आप उसके वालिदैन से बात कर लें। ये वजह जो है ये बनी इन दोनों के दरमियान लड़ाई की, एक गाड़ी, पैसे, और उसके बाद उसके घर वालों से अभी तक बात ना करना कि अब उसकी शादी को माना जाए, क्योंकि वो अब सेटल होना चाहती थी। वो अपनी नौकरी, अपनी तमाम चीज़ें जो है हमारी जो मालूमात है उनके मुताबिक छोड़ कर आ गई थी, और अब जब यहाँ आ गई थी तो उसके बाद वो अब यहाँ पर सेटल होना चाहती थी। इसीलिए उसने यहाँ पर आकर गाड़ी भी ली थी और अब वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन उसे शाहनवाज़ की तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं मिल रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ वो वाज़े मैसेजेस जो उसकी वालदा को भेजे गए, जो कि एक बड़ा प्रूफ है, लेकिन एक बड़ा तज़ाद है जो वालदा के और अयाज़ अमीर के बयान के दरमियान है। वो क्या है वो भी सब आपको जानने को मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले तो 12 से 9 बजे के दरमियान क्या कुछ होता रहा ये भी आपको बता दें
بیسیکلی جو والدہ ہے ان کے جو گرفتاری کے وارنٹ ہے وہ جاری ہوئے تھے، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ ایاز امیر صاحب کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا، اسی دوران میں انہوں نے اپنی عبوری ضمانت لے لی، تو اب کم از کم اگلے 2 روز جو ہے ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکتی۔ اب انہوں نے ایک درخواست لکھی اور اس درخواست میں انہوں نے بتائی ہیں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں۔ اس لڑائی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ باتیں جو ہے ذرائع سے، خاندانی ذرائع سے پتہ لگی ہے کہ ان کے گھر میں یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ سارہ کو گھر لے کر آنا ہے، اس کے والدین کو بتانا ہے، لیکن والدین کی یہاں پر بھی کوئی رضامندی نہیں تھی، اور دوسری طرف سارہ کے گھر والوں کی بھی رضامندی کوئی اس میں شامل نہیں تھی۔ بتائے بغیر یہ شادی کی گئی تھی، کیونکہ شاید سارہ کو یہ ڈر تھا کہ ان کو پتہ لگے گا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تو ان کی طرف سے کوئی ہیزیٹیشن ہوگی، یا پھر یہ بھی ہے کہ شاید سارہ کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس کو اب بعد میں پتہ لگا۔ جو بھی معاملات ہیں وہ ابھی آنے والے وقت میں کھلیں گے۔ البتہ والدہ کہتی ہیں کہ مجھے شاہ نواز کا ایک رات گئے میسج آتا ہے 12:30 بجے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ اس کے والدین سے رخصتی کی بات کریں، لیکن رخصتی کی بات کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی اس نے کی، اس نے سارہ کے موو ان کرنے کی بات کی کہ سارہ کو میں گھر میں لے کر آ رہا ہوں رخصتی سے پہلے۔ ماں اور بیٹے کے درمیان گفتگو اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی، تھوڑی ناراضگی چل رہی تھی، اور دونوں کی گفتگو جو ہے واٹس ایپ میسیجز پہ ہو رہی تھی۔ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان گفتگو جو ہے واٹس ایپ میسیجز پہ بھی ہو رہی تھی، اور رات کے وقت جو ایک میسیج اپنی ماں کو بھیجتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ موو ان کری ہے، آپ اس کے والدین سے رخصتی کی بات کریں۔ انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ رخصتی کی بات کریں۔ اس کے بعد صبح 9:12 پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے اس کا ایک اور میسیج ملتا ہے جس میں اس نے اس قتل کے بارے میں بتایا۔ بیسیکلی اپنی والدہ کو وہ اس نے بھی یہ میسیج کر رہا تھا کہ اس کو بتائے کہ آپ کے نہ ماننے کی وجہ سے دیکھیں یہ انجام ہوا۔ دیکھیں میں ان تمام باتوں کو اس وقت اخذ کر رہی ہوں ان معلومات کی بنا پر جو مجھے ان کے خاندانی ذرائع سے ملی ہیں، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ سمینہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی اس نکاح پر خوش نہیں تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ رخصتی ہو، وہ لڑکی اس گھر میں آئے، وہ شاید کسی اور کو لانا چاہتی تھی۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بہت ہی قریبی ذرائع کی یہ باتیں بتا رہی ہوں، آنے والے وقت میں یہ چیزیں کھلیں گی، لیکن ابھی میں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، ہنٹ دے رہی ہوں کہ وہ کسی اور کو لانا چاہتی تھی، شادی اس نے اس سے کر لی۔ اب شاہ نواز چونکہ چاہ رہا تھا کہ اس کو باقاعدہ طور پہ اکنالج کیا جائے، کیونکہ اکنالج کریں گے تو پھر ہی مزید پیسوں کے دروازے اس کے اوپر کھلنے تھے، اور چونکہ پیسوں کے دروازے اب اس کے اوپر بند ہو رہے تھے۔ گاڑی کے معاملے پہ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی پڑ گیا تھا کہ تم مجھے اپنے گھر تو ابھی تک لے کر نہیں آئے، لیکن میری گاڑی تم نے اپنے نام پر کروا لی ہے، یا شاید کروانے جا رہا تھا۔ میری معلومات یہ ہیں کہ گاڑی اپنے نام پر اس نے کاغذات نکلوائے تھے، ابھی یا پھر اس کی ٹوٹل ٹرانسفر ہونا تھا، اس سے پہلے کے کچھ معاملات چل رہے تھے۔ اچھا، اب والدہ کہتی ہے کہ صبح 9:12 پر مجھے ایک میسیج ملتا ہے جس میں قتل کا وہ مجھے بتاتا ہے۔ اس وقت وہ کچن میں مصروف تھیں۔ وہ کہتی ہے میں سب ناراضگی بھول کر اس کے بعد بھاگی اور وقوع پر پہنچی تو اس وقت تک سارہ انتقال کر چکی تھی۔ اب یہاں پر ایک بڑا بیان جو انہوں نے دیا، جو بالکل ہی مختلف ہے اس بیان سے جو کہ ایاز امیر صاحب نے دیا، وہ کیا تھا وہ ذرا سنیے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے شاہ نواز کو بٹھایا اور ایاز امیر کو کال کی اور سارا معاملہ ایاز امیر کو بتایا، تو ایاز امیر نے پولیس کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی اور کارروائی کا آغاز کر دیا، اور ملزم کی نشاندہی پر لاش برآمد کی، صوفے کے نیچے سے ڈمبل بھی برآمد کیا جس سے سارہ کو قتل کیا گیا۔ اب آپ اگر ایاز امیر صاحب کے بیان کے اوپر غور کریں تو انہوں نے واضح طور پر یہ بیان دیا کہ مجھے پہلی کال میرے بیٹے نے کی، اور میں نے اس کے بعد، اور یہ بھی ایک بات آ رہی ہے کہ واٹس ایپ میسیج کیا جس میں باتھ ٹب کے اندر سارہ کی لاش جو ہے اس کی تصویر جو ہے اس نے ایاز امیر کو بھیجی۔ ایاز امیر نے اس کال کے فوراً ہی بعد، ان کے بقول میں نے اس کال کے فوراً بعد پولیس کو فون کیا، جبکہ اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے ایاز امیر کو فون کیا، اور ایاز امیر نے اس کے بعد پولیس کو فون کیا، نہ صرف فون کیا بلکہ ایس ایچ او کو پوری لوکیشن وغیرہ بھی سمجھائی اور علاقے کی نشاندہی بھی کی، وقوع کی نشاندہی بھی کی۔ تو یہ دو باتیں جو ہے یہ ایک تضاد ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایک امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے بیان میں اتنا بڑا تضاد ہونا کچھ معنی رکھتا ہے کہ پہلے، کیونکہ اب سوال یہ اٹھ رہا تھا پہلے والدہ کے اوپر کہ وہ ادھر موجود تھی، چیخم دھاڑ کی یا لڑائی جھگڑے کی آواز کیا ان کو نہیں آئی، اور اگر آئی تو انہوں نے اس میں رسپونڈ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں خاموش رہی؟ تو ان کی وہاں پہ موجودگی اور کوئی سٹیپ نہ لینا ان کو بری طرح سے پھنسا رہا ہے، جس طرح کہ ظاہر جعفر کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر موجود لوگوں کو کس طرح سے اس کیس کو بھگتنا پڑا، اور ان لوگوں کے اوپر کیا کیا دفعات لگی اور کس کس طرح سے ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ خانسامہ ہے، وہ مالی ہے، وہ چوکیدار ہے، یہاں پہ والدہ کی کتنی معاونت رہی یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ سی سی ٹی وی کیمراز اور باقی چیزیں ان کا کہاں تک کردار ہے، کیا گھر کے اندر اس طرح کے کیمراز موجود ہیں کہ نہیں، ان سب چیزوں کے بعد پتہ لگے گا کہ والدہ کا کیا ایک کردار تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے کردار سے یہ بتایا کہ میں نے پہلے ہی ثبوت دیا
اپنی ذمہ داری کا اور میں نے اس کے والد کو فون کیا اور انہوں نے آگے پولیس کو فون کیا، تو یہ چیز ان کو بہت حد تک بچا سکتی ہے۔ لیکن ایاز امیر صاحب کا بیان جو ہے وہ ان کی بیگم کو بڑی حد تک پھنسا بھی سکتا ہے، کیونکہ ان کے بقول مجھے کال آئی اور میں نے آگے کال کی، بیچ میں سے انہوں نے اپنی بیوی یعنی کہ سابقہ بیوی کا بیان جو ہے اس کو حذف کر دیا۔ شاید یہ انجانے میں ہوا یا جانتے بوجھتے ہوا، یہ ابھی آنے والے وقت میں پتہ لگے گا۔ البتہ سمینہ شاہ کا یہ کہنا تھا میرا اس قتل میں کوئی نام نہیں ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، سارہ کے چچا نے مجھے نامزد کیا ہے، جبکہ میں تو اس میں کسی طرح سے شامل نہیں ہوں۔ البتہ اب جو موبائل کے میسیجز ہیں، موبائل کی جو کالز ہیں، ان سے یہ باتیں ڈٹرمن ہو جائیں گی، کیا سمینہ نے واقعی کال کی تھی ایاز امیر صاحب کو اس ٹائم پر جب کہ قتل ہوا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نشاندہی کریں گی کہ کتنا ایک رول ہے ان کا، اور ان کے آنے والے وقت میں بیل ہو سکتی ہے، ضمانت مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے، یہ تمام چیزیں ڈٹرمن ہوں گی۔ یہ تھی کچھ بہت ایکسکلوزیو اور اہم معلومات، اور آپ کو ایک اور بتاتی چلوں کہ آج رات تک سارہ کے والدین جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں، والدہ اور والد بہت ہی دکھی ہیں، غمگین ہیں، اور اس کیس کو واقع پرسو کریں گے اور ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔